الرحمن الرحیم۔ اس سبق میں ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 11 تا 12 پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ ہم نے جو ترجمہ پڑھنا ہے انشاءاللہ اس میں دو اسلوب اپنانے ہیں۔ پہلا اسلوب جو ہے اس میں ہم نے ترجمہ قرآن کو علامات کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ وا زبر وا کا ترجمہ ہے اور اذا جب، قیلا کہا جائے۔ دیکھیں یہ دراصل اس کا جو روٹ ہے وہ قاف واو لام ہے، قول، اور یہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ واو، الف اور یا یہ تین حرف ہیں، یہ جب بھی کسی فعل میں ہوتے ہیں تو وہ فعل بیمار ہوتا ہے، کیونکہ ان حروف کو حروف علت کہا جاتا ہے اور علت بیماری کو کہتے ہیں۔ تو گویا جس فعل میں یہ حروف ہوتے ہیں وہ فعل بیمار ہوتا ہے، اور کسی فعل کے بیمار ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اس کی ادائیگی میں کچھ دقت ہو رہی ہے۔ مثلا یہ لفظ اصل میں کوویلا تھا، ذرا آپ زبان سے کہیں ذرا کوویلا، آپ کو واو پر ثقل محسوس ہو رہا ہے کہ نہیں؟ تو اسی ثقل کو دور کرنے کے لیے گرامر کے ڈاکٹر بیٹھتے ہیں جو اس بیماری کو دور کرتے ہیں۔ کبھی واو کو یا سے بدل دیتے ہیں، کبھی واو کو الف سے بدل دیا جاتا ہے، کبھی قابو نہ آئے تو پورا حرف کاٹ کر آپریشن کر دیا جاتا ہے۔ یہ ڈاکٹروں کو پتہ ہوتا ہے کہ کرنا کیا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں یہی روٹ ہے، قل هو اللہ احد، قل، وہاں آپریشن ہو گیا، وہاں واو کو کاٹ کے پرے پھینک دیا گیا ہے قل، اور یہاں واو کو یا سے بدلا گیا ہے۔ خیر آپ یہ سمجھیں کہ قیلا کا یہ ترجمہ ہے کہا جائے، جب کہا جائے لہم ان سے۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیے، جب قالا یا یقولو یا قیلا وغیرہ کے بعد لی یا لا آ رہا ہو تو پھر اس لی یا لا کا ترجمہ سے کیا جاتا ہے، اور اصل میں ہم کے ساتھ لی آنا چاہیے تھا، لیکن جب لی لگاتے ہیں تو پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے، تو اس مشکل کو دور کرنے کے لیے لی سے لا ہو گیا، تو یہ لہم اصل میں لی ہوم تھا جسے پڑھنا مشکل تھا۔ پڑھ کے دیکھ لیں، لی ہوم پڑھیں ذرا، پتہ لگ جائے گا کہ کتنا مشکل ہے۔ لیکن آپ نے خود نہیں بدل لینا کہ مجھے مشکل لگ رہا تھا میں نے خود ہی بدل لیا، ایسا نہیں کرنا، اس لیے کہ یہ کیا کرایا جب ملے تو آپ کو سمجھ آ جائے، یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں۔ لا تفسدو، تم سب فساد مت مچاؤ۔ لا کے بعد فعل کے آخر میں واو الف ہو تو کام نہ کرنے کا حکم ہوتا ہے۔ لا تقنطو، تم نا امید نہ ہو۔ لا تاکلوا الربا، سود مت کھاؤ۔ لا ترفعو، تم بلند مت کرو۔ تو اس طرح یہاں ہے لا تفسدو، تم سب، تم میں نے کس کا ترجمہ کیا؟ تا کا، سب، واو الف، تم سب فساد نہ مچاؤ فی الارض، زمین میں۔ دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فساد یہ ہے کہ قتل و غارت کی جائے، لڑائی مچوا دی جائے، کہ قتل و غارت ہو، ہاں جی وغیرہ وغیرہ۔ اصل میں اللہ کے بھیجے ہوئے نظام کی خلاف ورزی کرنا فساد فی الارض ہے۔ اللہ نے جو بات بھیجی ہے کرنے کے لیے اسے کیا جائے، اگر نہ کیا جائے فساد فی الارض ہے۔ اور اللہ نے جس کام سے روکا ہے اس سے باز آ جانا چاہیے، اگر باز نہ آئے تو فساد فی الارض۔ یہ فساد ہوتا ہی اس لیے ہے، اسی لیے اللہ نے کم تولنے کو بھی فساد فی الارض فرمایا ہے۔ تو معلوم ہوا اللہ نے جو نظام بھیجا ہے اس کی خلاف ورزی کرنا یہ فساد فی الارض ہے۔
تو ان منافقین سے جب کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ مچاؤ، قالو تو وہ سب کہتے ہیں، واو الف جمع مذکر کی علامت ہوتی ہے اور ترجمہ سب یا تمام کیا جاتا ہے. تو دیکھیے وہ سب کیا کہتے ہیں، انما نحن مصلحون. ان اس کا معنی ہوتا ہے بے شک. اگر اس کے ساتھ ما لگ جائے تو یہ ما ہوتا زائد ہے، ترجمہ نہیں ہوتا، لیکن اس کے لگ جانے سے بات میں اور زور پیدا ہو جاتا ہے، تخصیص ہو جاتی ہے، صرف کا معنی شامل ہو جاتا ہے کہ صرف ایسا ہی ہے یا یوں ہی ہے، یعنی در حقیقت یوں ہی ہے. کیا کہ نحن مصلحون، ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں. یوں کہہ کر وہ اپنی جان چھڑاتے ہیں. جب ان سے کہا جائے زمین میں فساد نہ مچاؤ تو کہتے ہیں بے شک ہم تو صرف مصلحون، سب اصلاح کرنے والے ہیں. یہ سب میں نے کس کا ترجمہ کیا جی؟ واو نون کا، جمع مذکر کی علامت ہے، ہم پڑھ چکے ہیں. اور میم پیش منہ شروع میں اور آخر سے پہلے زیر. جب یہ علامت آپ کو کہیں نظر آئے تو آپ سمجھ لیں کہ اس میں کرنے والے کا مفہوم ہوتا ہے. جیسے ہم انگلش میں ڈرائیو سے ڈرائیور بنا لیتے ہیں، اسی طرح عرب لوگ شرک سے مشرک، شرک کرنے والا، جرم سے مجرم، جرم کرنے والا، جہاد سے مجاہد، جہاد کرنے والا، اور مزارع، زراعت کرنے والا. تو یہ کرنے والے کا مفہوم اس میں آ جاتا ہے. تو مصلح اصلاح کرنے والا. اللہ، اب اللہ تو جانتا ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اب اللہ نے دیکھیں تاکید در تاکید کے ساتھ کیسے بات بیان فرمائی ہے. اللہ، خبردار. یہ حرف تنبیہ ہے، متنبہ کرنے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اس کا کبھی ترجمہ ہوتا ہے سنو، کبھی ہوتا ہے آگاہ رہو، کبھی ہوتا ہے خبردار. تو یہ اللہ خبردار، انہم بے شک وہ، ہمل. اب جب بھی ہم کے بعد ال آتا ہے تو اس میں تاکید کا مفہوم شامل ہو جاتا ہے اور ہی ترجمہ کیا جاتا ہے. یعنی کہیں گے انہم بے شک وہ، ہمل ہی، مفسدون سب فساد مچانے والے ہیں. یہاں دیکھیں پھر میم پیش منہ شروع میں اور آخر سے پہلے زیر، کرنے والا، مفسد فساد مچانے والا، مصلح اصلاح کرنے والا، اور آخر میں واو نون جمع مذکر کی علامت ہے، مصلحون سب اصلاح کرنے والے، اور مفسدون سب فساد مچانے والے. وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، وا اور لیکن، لیکن، لا نہیں، یشعرون وہ سب شعور رکھتے ہیں. اگر یہ تشعرون ہوتا پھر کیا ترجمہ ہوتا؟ تم سب شعور رکھتے ہو. اور لا تشعرون تم سب شعور نہیں رکھتے ہو. یہ ہے لا یشعرون، وہ سب شعور نہیں رکھتے ہیں. ایک بات یاد رکھیے، میں نے پہلے بھی بتایا کہ لا کے بعد جب بھی فعل کے آخر میں واو نون ہو تو اس میں کام نہ ہونے کی یا نہ کرنے کی خبر ہوتی ہے. یہاں کام نہ کرنے کی خبر ہے یا حکم؟ خبر، کیونکہ واو نون ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا، وہاں واو الف تھا تو وہاں کام نہ کرنے کا حکم تھا. یہاں لا یشعرون یہ واو نون ہے، لا کے بعد فعل کے آخر میں واو نون ہے، تو ترجمہ ہوگا وہ سب شعور نہیں رکھتے ہیں، یعنی کام نہ کرنے کی یا نہ ہونے کی خبر ہے. دیکھیں جی، یہ ہم نے علامات کی مدد سے ترجمہ سمجھ لیا ہے. اب ترجمہ کا دوسرا اسلوب ہے تفہیم قرآن بذریعہ اپنی زبان، قومی زبان. دیکھیے قرآن مجید کے الفاظ 3 حصوں میں تقسیم کیے جا سکتے ہیں ان کا مفہوم سمجھنے کے لیے. سب سے پہلے 65% الفاظ ہیں جو کالے رنگ میں ہیں اور یہ اردو میں مستعمل ہیں اور ان کو رنگ کالا دیا گیا ہے. 20% وہ الفاظ ہیں جو بار بار استعمال ہوتے ہیں اور یہ نیلے رنگ میں ہیں، اور 15% الفاظ ہیں جو خالص عربی کے مشکل الفاظ ہیں جنہیں خاص طور پر یاد رکھنے کی ضرورت ہے
اور یہ سرخ رنگ میں ہے۔ تو دیکھیے گا، واہ شان و شوقت، عفو و درگزر، رحم و کرم، یہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اسی لیے کالے رنگ میں ہے۔ اذا جب، یہ نیلے رنگ میں ہے، اور نیلے رنگ میں کون سے الفاظ ہوتے ہیں جو بار بار استعمال ہو کر یاد ہو جاتے ہیں؟ جی 20%۔ تو یہ قیلا کہا جائے، قول قائل، قیل و قال مقالہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، تو یہ کالے رنگ میں ہے، تو اس لیے اردو میں مستعمل ہے۔ لہم، یہ بار بار استعمال ہو کر یاد ہو جائے گا، یہ اس لیے نیلے رنگ میں ہے۔ اور لا محالہ، لا تعداد، لا جواب، لا پرواہ، لا علاج، کتنی جگہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اس لیے یہ بھی کالے رنگ میں ہے۔ اور تفسدو، فساد مچاتے بھی ہیں، اور یہ لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، تو اس طرح فاسد، مفسد، فسادی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، یہ اسی لیے کالے رنگ میں ہے۔ فی الحال، فی الفور، فی الحقیقت، اظہار ما فی الضمیر، فی زمانہ ہم کئی جگہ اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ تو اس طرح الارض، میں نے اتنی اراضی خریدی، ارض و سما کے مالک، یعنی یہ ہم اردو میں کرۂ ارض یہ استعمال کرتے ہیں۔ قالو، تو یہ سب کہتے ہیں، قالو قول سے، قائل مقولہ یہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں تھوڑے سے فرق کے ساتھ۔ انما، یہ نیلے رنگ میں ہے، بار بار استعمال ہو کر یاد ہو جائے گا۔ نحنو بھی اسی طرح بار بار استعمال ہو کر یاد ہو جاتا ہے۔ اور مصلحون، اصلاح، صالح، یہ سب الفاظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں تھوڑے سے فرق کے ساتھ۔ الا، خبردار اس کا معنی ہے، تو یہ ہم بار بار استعمال کر کے اسے یاد کر لیں گے، یہ اسی لیے نیلے رنگ میں ہے۔ انہو، بے شک وہ، تو یہ بھی نیلے رنگ میں ہے، بار بار استعمال ہو کر یاد ہو جاتا ہے۔ تو ترجمہ کیا ہوا؟ قالو، تو وہ سب کہتے ہیں، انما نحن مصلحون، بے شک ہم سب اصلاح کرنے والے ہیں۔ جیسے ایک شرارت کرنے والے بچے سے کہا جائے آرام سے بیٹھو، تو وہ کہتا ہے ہم تو آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں جی، ہم تو آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں جی، حالانکہ وہ شرارت کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی کہتے ہیں، ان سے جب کہا جائے فساد نہ مچاؤ، تو یہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ آج کل ہماری حکومت کے لوگ بھی اسی طرح ہی کرتے ہیں کہ فساد مچاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو حکومت کو کیا کہنا، ہم سب کا یہی حال ہے، اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرما دے۔ تو دیکھیں، الا انہم ہم المفسدون، تو دیکھیں ہم، یہ نیلے رنگ میں ہے، یہ بار بار استعمال ہو کر یاد ہو جائے گا۔ اور مفسدون، فسادی، فساد، یہ لا تفسدو میں نے بتایا تھا، یہ ہم استعمال کرتے ہیں۔ اور وا، شان و شوقت، عفو و درگزر، رحم و کرم، یہ سب الفاظ ہم اپنی زبان اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ لیکن یہ ہم اردو میں تھوڑے سے فرق کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ لا محالہ، لا تعداد، لا جواب، لا علاج، یہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ یشعرون، شعور، شعوری طور پر، لا شعور، یہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا قرآن مجید کے الفاظ پر غور کیا جائے تو اکثر الفاظ تو ہم اپنی زبان اردو میں استعمال کرتے ہیں، جو 65% ہیں، یہ ہمارا اندازہ ہے، ہم اس پر کام کر رہے ہیں۔ جب انشاءاللہ یہ مکمل ہو جائے گا تو میں انشاءاللہ ایگزیکٹ فگر آپ کو بتاؤں گا کہ کتنے فیصد، مجھے امید ہے کہ 70%، 80% الفاظ شاید ایسے نکل آئیں گے جو ہم اپنی زبان اردو میں قرآن مجید کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور 20% الفاظ ہیں جو بار بار استعمال کر کے ہمیں یاد ہو جاتے ہیں، اور صرف 15% الفاظ ہیں جنہیں تھوڑی سی توجہ کر کے یاد کر لیا جائے تو سارا قرآن سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔